اب یہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ کراچی سے جو لوگ تھے ان میں ایک یعقوب بھٹی تھا اور دوسرا کاسو ادھارا تھا۔ یعقوب بھٹی کا تعلق پنجاب کے علاقے سے تھا اور کاسو ادھارا ایک کچی میمن تھا۔ یہ اپنا سامان کراچی سے بمبئی اسمگل کرتے تھے اور بمبئی میں جو دو لوگ تھے ان میں ایک حاجی مستان تھا اور دوسرا کریم لالا تھا۔ حاجی مستان کا تعلق تامل ناڈو سے تھا اور کریم لالا ایک افغانی پٹھان تھا اور وہ دونوں بمبئی میں آ کر بس گئے تھے۔ ان چاروں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی تھا اور ایک دوسرے کے شہر میں آنا جانا بھی تھا اور وہ لانچوں کے ذریعے ایک دوسرے سے میل جول بھی رکھتے تھے اور اپنے اسمگلنگ کے دھندے کو پروان بھی چڑھاتے رہتے تھے۔ خشکی کے راستے سے اسمگلنگ میں کافی رکاوٹیں بھی رہتی تھی اور یہ راستہ بھی لمبا پڑتا تھا، اس لیے سمندری راستے کا چناؤ کیا گیا۔ یہ ایک طرح سے اپنے زمانے کے نامی گرامی ڈان مانے جاتے تھے۔ ان چاروں کا اپنے اپنے شہروں میں کافی اثر رسوخ تھا۔ یعقوب بھٹی اور کاسو ادھارا نے لیاری میں اپنی دھاک جمائی ہوئی تھی اور وہاں بمبئی میں حاجی مستان اور کریم لالا نے اپنے علاقے میں اپنا رعب و دبدبہ بنا لیا تھا۔ ان کے دور میں کراچی اور بمبئی میں کتنے تھانے تھے؟ ان کی گنتی انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ ان چاروں کو مختلف جرائم میں پکڑا بھی گیا مگر عدم ثبوت کی وجہ سے یہ جلد چھوٹ جاتے تھے۔ ان کا اسمگلنگ کا سامان کئی روز سمندر میں لانچوں میں ہی پڑا رہتا تھا اور جب یہ سمجھتے تھے کہ اب اسے آسانی سے ساحل پر لایا جا سکتا ہے تو وہ اس موقع پر کشتیوں کے ذریعے جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے کشتی استعمال کرتے تھے ان کے ذریعے اپنا سامان ساحل پر اتارتے تھے۔ بعض اوقات وہ جنازہ اٹھانے والا ڈولہ بھی اپنے اس مذموم کاروبار کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اور یوں عام مچھیرا عام لوگ بھی جو اس بستی میں آباد تھے ان کے جرم میں شریک ہوتے چلے گئے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے آپس میں رشتہ داریاں بھی قائم کر لی تھی اور انتظامیہ بھی بعض دفعہ ان سے آنکھیں چرا لیتی تھی، چاہے وہ طاقت سے مروب ہو کر یا پھر پیسے سے مروب ہو جاتے تھے۔ اور پھر انہی وجوہات کی بنا پر کراچی میں یعقوب بھٹی اور کاسو ادھارا اور ادھر بمبئی میں حاجی مستان اور کریم لالا اپنے غیر قانونی کاروبار میں طاقتور ترین ہوتے چلے گئے۔ جس طرح حاجی مستان کو داؤد ابراہیم اپنا گاڈ فادر مانتا تھا، اسی طرح کراچی میں سیٹھ عابد یعقوب بھٹی اور کاسو ادھارا کو اپنا گاڈ فادر مانتا تھا، اور پھر اسی طرح وہاں بمبئی میں داؤد ابراہیم نمایاں ہوا اور کراچی میں سیٹھ عابد نمایاں ہوتا چلا گیا، اور آپس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے ان میں رشتہ داریاں بھی قائم ہوتی چلی گئیں، اور اس کے بعد اس طرح سے کراچی میں نئے کردار آنے لگے اور نئے گینگ بنتے چلے گئے۔